بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین سیما بقیت اللہ اللہم اجل ولیک الفرج۔ موضوع سخن کتاب شریف غیبت نعمانی 10واں باب ہے اور چوتھی فصل اور حدیث نمبر جو ہے وہ 38۔ اس حدیث کے اندر جناب ابی حمزہ جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، فقلت له انت صاحب هذا الامر، میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ آیا صاحب امر یعنی جنہوں نے ظہور فرمانا ہے وہ آپ ہیں؟ فقال اللہ، چھٹے مولا نے فرمایا نہیں۔ فقلت فولدک، آیا وہ آپ کے بیٹے ہیں؟ فقال اللہ، قلت فولد ولدک، آیا وہ آپ کے پوتے ہیں؟ فقال اللہ، فقلت فولد ولد ولدک، آیا آپ کے پوتے کے بیٹے ہیں؟ قال لا، انہوں نے فرمایا نہیں۔ اب یہاں امام نے جو ہے اپنے بعد آنے والے تقریباً جو ہے وہ 3 اماموں کے قائم ہونے کی جو ہے وہ نفی کی، اپنی بھی کی، اپنے بیٹے امام موسیٰ کاظم، امام رضا علیہ السلام، اسی طرح امام تقی علیہ السلام۔ سب سے زیادہ جو ہے وہ لوگوں کو جو شبہ تھا کہ یہ قائم ہے، امام صادق علیہ السلام کے بارے میں بھی تھا، خود امام رضا علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ شبہ رہا ہے لوگوں کے درمیان کہ وہ قائم ہے، اور اسی طرح امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ شبہ رہا ہے، امام رضا علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ رہا، اور اسی طرح جو ہے ان کے بیٹے امام جواد صلوات اللہ علیہ۔ تو اب یہاں مولا نے اپنے فرزند امام کاظم اور پھر ان کے فرزند امام رضا اور اسی طرح امام جواد سب کے قائم ہونے کے شبے کو جو ہے وہ دور کیا۔ اس کے بعد راوی نے کہا کہ فمن ہوا، پس وہ کون ہے؟ قال الذی یملاہ عدلا کما ملئت ظلما و جورا، وہی ہے کہ جو زمین کو پر کرے گا عدل و انصاف سے جس طرح کے ظلم و جور سے بھری ہو۔ اب یہ جو جملہ ہے یہاں معمولاً وہ لوگ جو اس طرح کی روایت کا ترجمہ کرتے ہیں، ترجمے میں ایک اشتباہ کرتے ہیں۔ وہ ترجمہ یہ کرتے ہیں، چونکہ یہ روایت اس طرز کی بہت ساری ہماری احادیثی ماخذات میں ہیں، خود اہل سنت شیعہ سب میں ہیں کہ امام مہدی جب آئیں گے زمین کو عدل و انصاف سے بھریں گے، جیسا کہ وہ اس سے پہلے ظلم و جور سے جو ہے وہ بھری ہوگی۔ تو وہ اس طرح کا ترجمہ کرتے ہیں کہ زمین جس طرح کہ ان کے آنے سے پہلے ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی، امام مہدی علیہ السلام جو ہیں وہ اسے آ کے عدل و انصاف سے بھریں گے، حالانکہ یہ ترجمہ درست نہیں ہے۔ اب آپ خود دیکھیں، یہاں فرمایا کہ کما مولعت، کما کے ساتھ حرف تشبیہ ہے، یعنی زمین کو عدل و انصاف سے بھریں گے جیسا کہ مولعت بھری ہوئی ہو ظلماً و جورا، ظلم و جور سے، یعنی اس سے پہلے پتہ نہیں کتنے ہی زمانے زمین پر ایسے گزرے ہوں گے کہ زمین ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی۔ ان زمانوں سے، ان ادوار سے تشبیہ ہے، نہ کہ اس سے مراد دقیقاً یہ ہے کہ مولا کے ظہور سے پہلے جو نزدیک ترین زمانہ ہے ظہور کا، یہ زمین ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ تو عموماً یہ روایت بیان ہوتی ہے ہمارے ممبرز پہ، ہمارے درسوں میں، لیکن ترجمہ متاسفانہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ مولا کے آنے سے پہلے زمین ظلم سے بھرے گی، امام آئیں گے اسے عدل و انصاف سے بھریں گے، اور یہی ناقص اور غلط ترجمہ باعث بنا کہ لوگوں میں یہ تصور پیدا ہو گیا کہ امام کے آنے سے پہلے گویا زمین ایک دفعہ ظلم سے بھرنا ہے۔ وعلیکم السلام۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے گروہ بھی، انحرافی گروہ بھی ہمارے اندر پیدا ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ آؤ زمین کو ظلم سے بھریں، گناہوں سے بھریں تاکہ مہدی کا ظہور ہو۔ حالانکہ حقیقت جو ہے وہ یہ ہے کہ مولا کے ظہور سے پہلے
زمین کے حالات بہت بہتر ہوں گے، چونکہ تیاری ہو رہی ہوگی، یعنی انصار جو ہیں وہ حالت آمادگی میں ہوں گے، مولا کے ظہور کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہوں گے۔ تو مولا کے ظہور سے پہلے کا زمانہ بہت اچھا زمانہ ہے اس اعتبار سے کہ 313 ناصر جو ہیں وہ پوری دنیا میں فعال ہیں، اور پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ 313 ناصر جو ہیں یہ کوئی معمولی ہستیاں نہیں ہیں، یہ اپنی اپنی پروگرام، اپنی اپنی تحریکوں، اپنے اپنے گروہوں، اپنی اپنی قوم کے جو ہیں یہ رہبر ہیں، پیشوا ہیں۔ تو یعنی 313 جگہ پر اہل انتظار کام کر رہے ہوں گے، زمین میں 313 نقطے تو یہ ہیں۔ اس کے علاوہ عمومی طور پر امر بالمعروف اور نہی منکر کی جو صورتحال ہے اس میں ایک بڑی تعداد جو ہے وہ تیار ہو چکی ہوگی، اور بالخصوص وہ 10 یا 12 ہزار جوان جو ہر طرح کی فداکاری کے لیے تیار ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مضبوط اقلیت دنیا کے اندر ابھر چکی ہوگی جو امام کے ظہور کے لیے شب و روز تیاری کر رہے ہوں گے، جو کہ اب اس وقت موجود نہیں ہے۔ اور یہ اقلیت، یہ جو 313 یا 10,000، یہ تو چند عدد ہیں، یہ تو 2 دھڑے ہیں ناصروں کے، پہلے اور دوسرے مرلے کے۔ جو تیسرے مرلے کے عمومی جو انصار ہیں وہ تو کافی تعداد میں، ہو سکتا ہے وہ لاکھوں کروڑوں میں ہوں۔ بس زمین مثلا اگر اس وقت جو ہے وہ فرض کریں 6 ارب ہے، تو اب 1 ارب اگر نیک ہو یا 50 کروڑ بھی نیک اور صالح ہو تو کتنا فرق پڑے گا؟ تو امام کے ظہور سے پہلے ایک بڑی تعداد تیار ہوگی کہ جنہوں نے ظالموں سے بھی لڑنا ہے اور پوری زمین کا نظام بھی سنبھالنا ہے۔ جب امام نے فتح پانی ہے 7-8 مہینے جنگوں کے بعد، پوری زمین کا کنٹرول آئے گا تو زمین کے امور کون سنبھالے گا؟ آخر ایک ملک کے اندر اتنے ہزاروں ادارے اور ہزاروں شعبے ہیں گورنمنٹ کے، آپ ایک عام شعبے جو ہیں صفائی کے بلدیہ کے شعبوں سے شروع کریں اور فوج تک گننا شروع کر دیں، بجلی گیس پانی کا شعبہ، جو نظامی ہیں پولیس کے شعبے، عدالتیں ہیں، تعلیم کے شعبے، صنعت کے شعبے، زراعت کے شعبے، ہر شعبے کے اندر عادل مزاج لوگ جو ہیں وہ بیٹھے ہوں گے، تو ایک کتنی بڑی تعداد تیار ہوگی۔ تو بس اس طرح کی جو روایات ہیں ان کا یہ معنی درست نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ مولا کے آنے سے پہلے زمین ظلم سے بھرے گی، نہیں۔ یہ جو کہا گیا کہ کما مولعت ظلما و جورا، یعنی تشبیہ دی گئی ہے کما کے ساتھ ایسے ادوار سے کہ جب زمین ظلم و جور سے بھری ہو، اور ایسے ادوار زمین پر گزرے ہیں۔ جب جنگ عظیم ہوئی تھی 30-40 ممالک آپس میں لڑ پڑے، کتنے لاکھوں لوگ مارے گئے۔ اس سے پہلے مغلوں کے حملے، چنگیز خان، ہلاکو کا حملہ، شہروں کے شہر اجڑ گئے، ملکوں کے ملک جو ہے وہ نابود ہو گئے۔ تو کئی ایسے دور زمین پہ گزرے ہوں گے۔ تو بس یہاں جو ہے وہ تشبیہ ہے ان ادوار سے، دقیقاً قبل الظہور سے نہیں ہے۔ قبل الظہور تو ان ناصروں کی تیاری کی وجہ سے حالات تو بہت اچھے ہیں۔